کچھ دوستوں کے کہنے پر میں یروشلم جو بھوک، آگ اور جلاوطنی میں ڈوب گیا، اور بخت نصر کی یلغار کی لرزہ خیز داستان آج آپ کو میں سناؤں گا۔ تاریخ کے کچھ شہر فتح نہیں ہوتے، وہ آہستہ آہستہ اذیت کی بھٹی میں پگھلائے جاتے ہیں۔ پہلے ان کے دروازوں پر محاصرہ ہوتا ہے، پھر وہ بھوک گھروں کے چراغ بجھاتی ہے، پھر آگ عبادت گاہوں اور محلوں کو راکھ بناتی ہے، اور آخر میں زندہ بچ جانے والے لوگ جلاوطنی کے قافلوں میں اپنے ہی زمین سے اجنبی بنا دیے جاتے ہیں۔ یروشلم بھی ایک ایسا بدقسمت شہر تھا، ایک ایسا شہر جس کی فصیلوں کے اندر صرف آبادی نہیں بلکہ قوم کا ایمان، تاج و تخت، ہیکل، غیرت، یادیں اور پوری تاریخ سانس لے رہی تھی۔ لیکن جب بابل کا جابر اور فاتح بادشاہ بخت نصر اپنی منظم فوجوں کے ساتھ یروشلم کے دروازوں تک آ پہنچا تو شہر کی قسمت پر تباہی کی مہر سخت ہو گئی۔ وہ شہر جو کبھی عبادت اور امید کا مرکز تھا، چند ہی عرصے میں، چند سالوں میں بھوک، خون، راکھ اور آہوں کا نشان بن گیا۔ یہ داستان صرف ایک بادشاہ کی فتح یا ایک شہر کی شکست نہیں، یہ اس دور کے عالمی سیاست، بڑی سلطنتوں کی کشمکش، گمسور حکمرانوں کی غلط امیدوں، مذہبی مراکز کی تباہی، قیدی قافلوں اور انسان کو انسانیت سے محروم کر دینے والی بھوک کی المناک سچی داستان ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے یہودی تاریخ میں بابلی اسیری کا زخم چھوڑا، ایسا زخم جس کی گونج آج بھی دیوار گریہ کے سامنے سنائی دیتی۔ 6 صدی قبل مسیح کا مشرق وسطی آگ کی لپیٹ میں تھا۔ آشوری سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد خطے میں طاقت کا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ اس خلا کو بھرنے کے لیے 2 بڑی طاقتیں پھر آمنے سامنے آ گئیں۔ ایک طرف بابل کی ابھرتی ہوئی سلطنت اور دوسری طرف مصر کی قدیم قوت۔ شام، فلسطین، یہودا اور تجارتی راستے اس کشمکش کا اصل میدان تھے، اور جو علاقوں پر قابض ہوتا وہ مشرق وسطی کی سیاست، تجارت اور فوجی راستوں پر غالب آ جاتا۔ بخت نصر کے لیے وہ یروشلم صرف ایک مذہبی شہر نہیں تھا، وہ بابل کی مغربی سرحد اور مصر کے اس پر اثر رسوخ، اس کی سلطنتی وقار کے درمیان واقع ایک حساس مقام تھا۔ یروشلم اس وقت سلطنت یہودا کے دارالحکومت تھا۔ وہاں کا بادشاہ بابل کا زیر اثر تھا، مگر پس پردہ اس نے اپنے تعلقات جو تھے وہ مصر کے ساتھ استوار کر رکھے تھے، اور مصر میں سے بابل کے خلاف جنگ میں عسکری امداد کا وہ مطمئن تھا۔ یہی امید بعد میں نہ صرف اس کے لیے بلکہ یروشلم اور اس کے حکمران طبقے کی تباہی کا سبب۔ بخت نصر نے پہلے بھی یروشلم کو مکمل طور پر تباہ نہ کیا تھا۔ اس نے بادشاہ یہویاکین کو بابل کے لے جا کر صدقیہ کے تخت پر بٹھایا تاکہ وہ بابل کا وفادار تابع حکمران بنا رہے، لیکن صدقیہ نے مصر کی طرف جھکاؤ اس کا آیا۔ اس کی خارجہ پالیسی اس طرح تھی کہ اس نے مصر کی طرف اپنا جھکاؤ کیا، جو بابل نے اس کو بخت نصر نے معاف نہ کیا۔ بابل کی وفاداری اس نے توڑ دی اور بغاوت کا راستہ اختیار کر لیا، اور یہ قدیم سلطنتوں کے نزدیک یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی تھی، یہ معمولی جرم نہیں ہوتا تھا، اور یہ معمولی سیاسی اختلاف نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک سنگین غداری تصور ہوتا تھا۔ بخت نصر نے بھی فیصلہ کر لیا کہ یروشلم کو ایسی سزا دی جائے گی کہ باقی تابع ریاستیں بھی عبرت پکڑ لیں۔ پھر وہ وقت آیا جب بابلی فوجوں نے یروشلم کا 18 مہینوں تک محاصرہ کیا۔ شہر کی فصیلوں کے بہت دشمنوں کی تلواریں تھیں، اندر یروشلم میں بھوک تھی، خوف تھا اور انتظار کس کا؟ کہ مصر کی افواج شاید اس کی مدد کو پہنچے، پھر وہ نہ پہنچے۔ اور آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں کہ محاصرہ
جنگ کی سب سے بڑی ظالم شکل ہوتی ہے، اور آج بھی ہے، یہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ اس میں انسان کو میدان میں مرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ آہستہ آہستہ ٹوٹتا ہے، اس کے اعصاب ٹوٹتے ہیں، وہ اندر سے ٹوٹتا ہے، وہاں خوراک ختم ہو جاتی ہے، اناج ناپید ہونے لگتا ہے، پانی کم پڑنے لگتا ہے، اور شہر کے اندر زندگی ایک لمبی اذیت پہ بدل جاتی ہے۔ اور یہی یروشلم میں بھی ہوا۔ یہاں وہ ہولناک باپ شروع ہوتا ہے جسے پڑھتے ہوئے دل کانپ اٹھتا ہے۔ قدیم روایات کے مطابق، خاص طور پر کتاب نوح جو ان کی ہے، ان کی روایات میں درج ہے کہ قحط اتنا خوفناک ہو گیا اس 18 مہینوں میں کہ بھوک اس قدر بڑھ گئی کہ بعض مائیں اپنے بچوں تک کو کھانے پر مجبور ہو گئی۔ یہ منظر صرف جسمانی بھوک کا نہیں تھا، بلکہ ایک پورے معاشرے کے اندر سے ٹوٹ جانے کا ایک منظر تھا۔ جس شہر میں کبھی عبادات کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، وہاں بھوک نے ممتا کی کو بھی ماتم میں بدل دیا۔ مگر یہ روایت درج ہے کہ معاشرے کی انتہا اور نے پھر انسان کو، وہاں کے رہنے والوں کو بے بس کر دیا تھا، اور جس نے جنگ کی سفاکیت کو مزید المناک بنا دیا تھا۔ اور اس میں تصور کیجئے کہ شہر بند ہے، باہر سے کوئی امداد نہیں، اندر سے بچے رو رہے ہوں، بوڑھے دم توڑ رہے ہوں، عورتیں بے بس ہوں، مرد شکستہ دیواروں کو دیکھتے ہوئے جانتے ہوں کہ اب نجات کا کوئی راستہ نہیں، تو پھر آپ ان کی اس اذیتوں کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ صرف فوجی محاصرہ نہیں تھا، یہ یروشلم کی روح کا محاصرہ تھا۔ آخر کار وہ لمحہ بھی آ گیا جب بابلی فوج نے فصیلیں قلعے کی توڑ دیں، شہر کا دفاع ٹوٹ گیا، اور بادشاہ صدقیہ نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ پکڑا گیا، اور اس کے فوجیوں نے اسے پکڑ کر بخت نصر کے سامنے پیش کیا، اور پھر بخت نصر نے سب سے پہلے تو اس کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا، اور بعد میں اس کی آنکھیں نکال دیں، اسے زنجیروں میں باندھ کر بابل لے جایا گیا۔ ایک بادشاہ کے لیے اس سے بڑی شکست اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی آخری دیکھی ہوئی تصویر اس کے اپنے خاندان کی موت ہو۔ اس دن صدقیہ کی آنکھیں ہی نہیں گئیں، بلکہ یہودا کی بادشاہت کی روشنی میں بھی بجھ گئی۔ اس کے بعد یروشلم پر آگ برسی، بابلی فوج نے شاہی محل، بڑے گھروں، انتظامی عمارتوں، شہر کے اہم حصے کو جلا کر وسم کر دیا۔ مگر سب سے بڑا صدمہ ہیکل سلیمانی کی تباہی تھا۔ یہ ہیکل صرف عبادت گاہ نہیں تھی، یہ یہودی قوم کی مذہبی روح تھی، اور قومی شناخت تھی، سیاسی وقار تھا، اور تاریخی مرکز تھا۔ جب اس ہیکل کو لوٹا گیا تو اس کے قیمتی برتن بابل لے جائے گئے، اس کا سامان، ساز و سامان لوٹا گیا اور اس کو لے جایا گیا، پھر اسے آگ لگا دی گئی۔ یہ صرف عمارت کا گرنا نہیں تھا، بلکہ ایک قوم کے دل کا جلنا تھا۔ یروشلم کی گلیوں میں پھر راکھ اڑ رہی تھی، گھر ویران ہو چکے تھے، دیواریں ٹوٹ چکی تھی، ہیکل کا دھواں آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا۔ زندہ بچ جانے والے لوگ یا تو بے آسرا ہو چکے تھے، یا قیدی جو قافلوں کی شکل میں ان کو بابل کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ بخت نصر نے ہر اس شخص کو اگرچہ قتل نہ کیا، مگر اس نے قوم کی کمر کو توڑ دیا۔ شاہی خاندان، کاہن، کاریگر، سپاہی، ہنرمند، امیر اور بااثر لوگ بڑی تعداد میں بابل جلا وطن کر دیے گئے، جس کا مقصد واضح تھا کہ جو لوگ دوبارہ بغاوت منظم کر سکتے تھے انہیں وطن سے دور کر دو۔ ایک بات کی تصحیح کرنا ضروری ہے کہ کئی لوگوں کی روایت ہے کہ یہودیوں کو جو جلا وطن کیا گیا تھا، ان کو غلام بنایا گیا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا گیا تھا، تو انہیں کھلے انسانی منڈیوں میں فروخت کر دیا گیا تھا۔ چند لوگ فروخت ضرور ہوئے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں فروخت تو کیے گئے تھے، کھلی منڈیوں میں تقسیم کیا تھا، لیکن زیادہ تر لوگوں کو بابل میں آباد کیا گیا تھا، اور بہت سے لوگ بابل میں آباد کاروں، مزدوروں، کاریگروں اور کاشتکاروں اور ٹیکس دینے والے طبقے کے طور پر بسائے گئے۔ کچھ نے نہروں، کھیتوں، تعمیرات اور ریاستی کاموں میں حصہ لیا۔ کچھ خاندان وقت کے ساتھ بابل کے معاشی نظام کا حصہ میں شامل ہو گئے۔ لیکن جلا وطنی
چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اپنے وطن، ہیکل، قبرستان، گھروں اور یادوں سے کٹ جانا روح پر گہرا زخم ہوتا ہے۔ یروشلم کی تباہی کے بعد بخت نصر نے وین احکام کو اپنا نائب مقرر کیا یروشلم میں، کیونکہ یروشلم تباہ ہو چکا تھا، مرکز غالباً مصطفیٰ بنایا گیا، اور جدالیہ کی پالیسی تقریباً قدرے نرم تھی، اور وہ چاہتا تھا، جو ان کا نائب جس کو متعین کیا گیا تھا بخت نصر نے، وہ چاہتا تھا کہ لوگ بابل میں کے ماتحت رہ کر پر امن زندگی گزاریں، کھیتی باڑی کریں، فصلیں اگائیں، مزید خون خرابے سے بچیں، اور تباہی کے بعد وہ گویا راکھ پر زندگی کا ایک چھوٹا سا چراغ جلانا چاہتا تھا، مگر یہ چراغ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ وہاں ایک اسماعیل نام کا، اسماعیل بن نتیحہ، جو جس کا تعلق شاہی نسل سے تھا، بابل کے مقرر کردہ گورنر کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ شاید اسے جدلیہ کی بابل نوازی پالیسی غداری محسوس ہو گئی تھی، اور وہ شاید خود بھی شاہی اقتدار کا دعوے دار بھی تھا۔ شاید وہ اس بات کو برداشت نہیں کر رہا تھا کہ پرانی بادشاہت کا خاتمہ ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے مصفہ میں جدالیہ کو قتل کر دیا۔ روایت کے مطابق وہ مہمان بن کے آیا، اور جدالیہ کی جو گورنر تھا بابل کا، تو مجلس میں بیٹھا، پھر اچانک اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ یہ ایک سیاسی قتل نہیں تھا، یہ تباہ حال قوم کے بچے کھچے اعتماد کا قتل بھی تھا۔ جدالیہ کے قتل کے بعد خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ لوگ ڈر گئے کہ بابل اب اس قتل کو بغاوت سمجھے گا اور باقی آبادی پر قہر نازل کر دے گا۔ اسماعیل کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر امون کی طرف لے جانا چاہتا تھا، مگر یوحنان بن کری نے اس کا تعاقب کیا۔ اسماعیل بچ کر بھاگ گیا، مگر اس کے عمل نے باقی معاشرے کو مزید خوف، انتشار اور ہجرت میں دھکیل دیا۔ بہت سے لوگ پھر ڈر کے مارے مصر کی طرف بھاگ نکلے۔ یوں جو قوم یروشلم سے بچی تھی نا، وہ بھی بد اعتمادی، خوف اور بے وطنی کے نئے باب میں داخل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم کی تباہی یہودی تاریخ میں صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، بلکہ قومی ماتم بن گئی۔ بعد کے زمانوں میں دیوار گریہ اسی ماتم کی علامت بن گئی۔ آج جو دیوار گریہ ویسٹرن کہلاتی ہے، وہ بخت نصر کے زمانے کی پہلے ہیکل کی اصل دیوار نہیں ہے، جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، بلکہ بعد کے ہیکل کے احاطے کی باقیات ہے، لیکن اس کی علامتی اہمیت بہت گہری ہے۔ یہودی وہاں جا کر ہیکل کی تباہی، جلا وطنی، قومی محرومی، تاریخ کے دکھ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں، وہ روتے ہیں، اور کاغذوں پر دعائیں لکھ کر دیوار کے شگافوں میں رکھتے ہیں۔ دیوار پتھر کی ہے، مگر اس کے سامنے بہنے والے آنسو صدیوں کی تاریخ رقم کر رہے ہوتے ہیں۔ بخت نصر کی یلغار ہمیں بتاتی ہے کہ سلطنتیں صرف شہر فتح نہیں کرتی، وہ قوموں کی یادداشت بھی زخم کرتی ہے۔ یروشلم کی تباہی بھی سیاست بھی تھی، اور مذہب بھی، بغاوت بھی، انتقام بھی، بھوک بھی، اسیری بھی، اور انسانیت کی شکست بھی تھی۔ مگر اس سہانے کا سب سے حیران کن پہلو ہے کہ جو شہر جل گیا، ہیکل گر گیا، بادشاہت ختم ہو گئی، لوگ جلا وطن ہو گئے، مگر قوم مکمل طور پر ختم نہ ہو سکی، مگر بابل میں زندہ رہے۔ کچھ یہودا میں، کچھ مصر میں چلے گئے، اور بعد کی نسلوں نے اس صدمے کو اپنی اجتماعی یادداشت کا حصہ بنا لیا۔ یروشلم کی راکھ سے اٹھتی ہوئی آواز آج بھی یہی کہتی ہے، طاقت شہر جلا سکتی ہے، ہیکل گرا سکتی ہے، بادشاہوں کو زنجیروں میں باندھ سکتی ہے، مگر ایک قوم کی یادداشت کو آسانی سے نہیں مٹا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بخت نصر کی فتح صرف بابل کی طاقت کی فتح نہیں، اور اس کی کہانی نہیں، یہ انسان کی بے بسی، اقتدار کی صفاقی، بھوک کی انتہا، تباہی کے بعد زندہ رہنے والی قوم کی داستان ہے۔ کوئی اس مقافات کو بھی نہیں سمجھتا۔ آج غزہ میں، آج ایران میں، اور دوسرے ممالک پر جس طرح کی اسرائیل اپنی جارحیت دکھا رہا ہے، شاید اس کو وہ بھول گیا کہ ان کے ساتھ ماضی میں کیا ہوتا رہا۔ تاریخ کبھی نہیں بھولتی۔ آج غزہ پہ ہزاروں بچے شہید کر دیے گئے، 1.5 لاکھ سے زیادہ لاشیں گر چکی ہیں، لیکن یہودی اس اپنی جارحیت سے باز نہیں آ رہے، اور نہ ہی وہ سبق سیکھنے کو تیار ہیں۔ لیکن تاریخ کا اگلا بڑھتا ہوا قدم خود بتا دیتا ہے، اور اس کا بے رحمانہ فیصلہ پھر ہر چیز کو اپنی
رکھ کے ان کے نیچے کچل دیتا ہے، پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ہوتا اور نہ پچھتاوے کا موقع دیا۔ آرا سے ضرور نوازیے گا اگر میری یہ گفتگو پسند آئی ہے، اور چینل تلاش حق پہ جامع ہاشمی کو سبسکرائب کیجیے گا، اور انشاءاللہ اسی موضوعات پر، انہی موضوعات پر مزید